جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها
فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العلي العظيم. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے کلام کے چند اشعار آپ کی محبتوں کی نظر پیش کرتا ہوں. بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ یا حبیب اللہ. جی میری مختصر آدھے مدتابی تھے گیا. جیسے آپ لوگوں نے محبت سے تلاوت کو سماعت فرمایا، مجھے امید ہے اسی طرح اس کلام کو بھی آپ سماعت فرمائیں گے. مدتابی تھے گیا مدتابی تھے گیا مدتا رسنا
ایسا سون رکھنا کہ سمجھ آئے میرے شیر کی ہر بندے میں چاس پھرے قبلہ شاہ صاحب آپ بھی سماعت نظر ہر ویلے تانگا یار دیا بیٹھی رو رو میں کاغے اڑا فالا بابا قاصد بے جان میڈا تھی گیا حال بیمارا یار بنا ہن جیون کوڑے میرے اندر درد ہزارہ غلام فریدہ میں تائی میں رواں جی میں بچھڑی کون بس ہن مدتا بیتے گیاں رسنا سابل یار کہ مدتا بیتے وقت میں بدکار کبھی نی کدری میں بدکار کمی نی کدری ازلو شاہ صاحب ازلو در تڑے ستڑی لطف لطف کرو حکوا کہ مدتا بیتے گیاں اے تن میرا کنگی ہوئے تم زلف مہی دیوان پوش میرے دی شالا بن جائے جتی تم یار دے پیریاں بن جائے جتے شالا یار دے پیری یہ زولا میرے دکھی بچنا تے میں سکھ نو چلے لاوا غلام فریدہ کتے مل پوے سونا کوئی انہوں رو رو یاد کیا در تیڑے دی بیک چنگیری در تیڑے دی
کے صدقہ تیرا درد دے دی بیک چنگیری پاوے ہووے کولا کیری سونے بس در در نہ کر خار پیر پیغمبر ٹیکوں چادے غوث کتب سب باندے کون محمد یار ہن مدتا تھے گیاں بس مدتا رسنا مدتا بیتے گیاں ماشاءاللہ لذیذ ماشاءاللہ لذیذ یہ تھے جناب حافظ القاری قاری محمد ندیم اشرفی صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے بس وقت مد نظر ہے فقط کو ملوک سے خاطر رکھنے والا نقیب ہوں انشاءاللہ چند جملے اور قبلہ پیر صاحب کے مائک حوالے کروں گا ایک بل محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ تھاکتے نہیں گئے جڑے تھک گئے بولو سبحان اللہ ہاں جڑے نہیں تھکے ایک دفعہ ہاتھ چھا کے بولو سبحان اللہ اور کیونکہ کمزور بھارا چک نہیں سکتا اور سچا بندہ چک نہیں سکتا اور میں نہ بولو تو آٹی مرضی ہے اور نوکر حضور تھا تھک نہیں سکتا ایک دفعہ چاہ کے بولو سبحان اللہ بس ایک جملہ ایک کلام اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب کے مائک حوالے کروں گا توجہ کیجئے گا اسی میں عقیدہ ہے اب تو لازم ہے کہ سردار کا خط لکھا جائے ماشاءاللہ العظیم میرے علاقے کی پہچان ہر وقت جب آپ کے سامنے حاضری ہوئی آپ نے ہمیشہ پیار کیا اور آپ کی نگاہ کا صدقہ آپ کی نگاہ کا نقیب ہوں انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا میں وہ کلام پیش کرنا چاہتا تھا کہ جس کلام سے مجھے میرے مالک کی ذات نے عمرہ شریف کا ٹکٹ عطا کیا تھا پچھلے 14 دسمبر میں مکہ شریف تھا اپنے والد محترم کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین میں وہ کلام یہاں پیش کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے حکم ہوا کہ چند جملے پیش کر کے قبلہ پیر صاحب کے مائک حوالے کرے انشاءاللہ ایک بار محبت سے بولیے سبحان اللہ ارے رب تو لازم ہے کہ سردار کا خط لکھا جائے یعنی کہ کریم آقا کو اب تو لازم ہے کہ سردار کو خط لکھا جائے ارے حق کی باتوں کے طرفدار کو خط لکھا جائے ہر طرف جھوٹ گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے ہر طرف جھوٹ گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ صداقت کے تاجدار دارے یار کو خط لکھا جائے ارے میں تو کہتا ہوں ارے میرے سامنے کرے بکوا جو صحابہ نو ان دے جسم تو سیر نہ اکھڑے تھے میں مجرم
اور میرے سامنے کرے بکوا جو صحابہ نو ان دے جسم تو سر نہ اکھڑے تے میں مجرم جڑے گستاخ نبی دی ازواج دے نے انہاں دے گھر نہ اجڑن تے میں مجرم اور کل خیر نہ ذکر اصحاب دا تو اور تیرے تے رحمت نہ اترے تے میں مجرم اور بھونکدہ مرے میرے ابو بکر دی ذات نو ظالم اور تیری قبر تے کتے نہ مجرم تے میں مجرم کہ تو ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ بس انہی لفظوں کے ساتھ یہ کلام لمبا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ کل اگلے سال میں کہوں کہ مجھے قبلہ کار صاحب کیوں نکالا انشاءاللہ وقت کو ملزے خاطر رکھتے ہوئے انشاءاللہ وقت کا پابند ہوں تشریف لاتے ہیں جناب آل نبی اولاد علی منبع معرفت واقف محقیقت تاجدار فصاحت نبار خطابت میری مراد حضور پیر سید فخر آباد شاہ صاحب آپ تشریف لائیں اپنے نورانی وجدانی خطاب دنال ہمارے قلوب و ذہن کو مطر فرمان آپ کی آمد سے پہلے استقبالیہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ایک قدیوی کتلے بھی کاٹا نہیں ہندہ ایک قدیوی کتلے بھی کاٹا نہیں ہندہ اور سنیاں دے گھر وچ سرناٹا نہیں ہندہ اور جڑا ہاتھ چاہ کے بولے میرا ایمان ہے اور کدی ختم ہوندہ آٹا نہیں ہندہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا اور غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا فصل کو چری اچھا نہیں لگتا ولایت خون کی طہارت ہے لوگوں ناجائز بچوں کو اور علی اچھا نہیں لگتا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوث نعرہ غوث نعرہ غوث نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما عقیدت اور عقیدے والا پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتبا عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سب پڑھیے صلو علیہ واصحابہ کریم کائنات دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب التعظیم اہلیان اسلام بندہ گناہگار سمیت جتنے احباب اج دی اس نشست دے اندر حاضر نے رب وحدہ لا شریک سب دانا بیٹھنا ذکر خیر کرنا سننا کروانا اپنی بارگاہ علیہ قبول فرمائے زینت مسند صدارت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر طریقت و خاتم شریعت پیر محمد ایوب صابر صاحب نقشبندی زیدہ مجدہ آپ اپنی مسند اتنے تشریف فرمانے اج دی اس محفل پاک دی قیادت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالحمید صاحب فرما رہے ہیں اور ایدی اس محفل پاک دی نگرانی حضرت علامہ قاری حافظ محمد یاسر حسین صاحب آپ فرما رہے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے دیگر میرے مسلک دے جتنے علماء کرام خان مصطفیٰ احباب اس علاقے تو دور تو نزدیک تو تشریف لے آئے نے رب وحدہ لا شریک سب نو اجر کثیر عطا فرمائے جلسہ دستار فضیلت اج دی اس محفل پاک دے اندر چند حفاظ اور علماء دی دستار فضیلت اللہ وحدہ لا شریک جنہ نے قرآن کریم اور درس نظامی دے جتنے بھی اسٹوڈنٹ نے جنہ نے اپنے علم دی منازل طے کر کے اپنے اختتامی مراحل تک پہنچ گئے اللہ وحدہ لا شریک انہوں نے آنے والی زندگی جس استقامت بھی عطا فرمائے اور دین دی خدمت قبول بھی فرمائے اچھا ایک بندہ کدی ہے بچیاں چوک کرایا نہ بات انہوں نے بٹھا دے ہوتے یا پھر اتھے سیانہ بندہ بار بہ جائے انہوں نے ذرا خموش کرا اب دی میرے التوجہ ہے سارے میں مختصر اور چند گزارشات عرض کروں گا زیادہ وقت آپ نو بٹھانا مقصود نہیں چند مسائل تے چند عرضیاں پیش کرنا اور سمجھانا مقصود ہے اللہ وحدہ لا شریک حق بیانے دی توفیق عطا فرمائے جدوں بھی کوئی اسٹوڈنٹ درس نظامی دے ادارے دے اندر داخلہ لیندہ ہے تو جدو اسی داخل ہوئے سی تو سانو پہلے دن استادہ نے کتاب دے سبق تو پہلے جڑی آیا مبارکہ میں پڑھئیے اے پڑھائی سی سبق دے آغاز تو پہلے کل انہ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ادھوں پھر اسی بچے ہیں سانو سمجھنا ہی بھی اے اس دا معنی اور مفہوم کیے لیکن جدوں پریکٹیکلی لائف ہے اگے بڑھ دے رہے تو پھر اس دا اندازہ ہویا کہ وہ جڑی استادہ نے جدوں سبق دا آغاز کیتا سی تو قرآن مجید اس آیہ مبارکہ دی تلاوت آپ بھی کیتی تے سانوی کروائی اس دے پیچھے مقصد کی چار چیزاں دا ذکر اس آیہ مبارکہ دے اندر ہے میں مختصر اور اختصار دے نال گزارشات کراں گا لمبا آپ نو کسے وضاحت نہیں لے کے جاواں گا بڑے سادے الفاظ جتوں آپ نو سمجھ آ جائے آپ سبحان اللہ کہہ دیں
اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ارشاد فرمایا، محبوب فرما دیجئے انہا شک نہیں کرنا یا بے شک صلاتی نماز و نسکی اور قربانی و محیا زندگی و مماتی اور موت للہ رب العالمین، یہ سارا کچھ کی دے واسطے اللہ واسطے۔ نماز اللہ دی عبادت ہے تو خالق واسطے ہی سارے پڑھ دے، لیکن کئی لوگ انجدے ہیں جڑے نماز بھی اس واسطے پڑھ دینے کہ بندے سان نمازی سمجھا دکھلاوے دی نماز، تو ایسی نماز اللہ دی بارگاہ قبول نہیں ہوندی۔ آجزی اور انکساری رب وحدہ لا شریک دی فرائض تے عمل کرنا ہی اللہ اور اس تے رسول دی بارگاہ قبول ہوتا ہے۔ قربانی اللہ تو انہوں رزق کثیر دیتا ہے، قربانی دے بے شمار ذرائع نے۔ ایک قربانی ہوندی ہے جانور تے میں سمجھنا کہ بندے دی ساریاں تو وڈی قربانی ہے وے کہ اللہ انہوں اولاد دے وے اور وہ اپنی اولاد حضور دے دین واسطے قربان فرما دے۔ اے ساریاں تو وڈی قربانی، اے سارے نہیں دے سکتے۔ ساڑھے استاد آندے ہیں کہ بیٹا اللہ دین دی سمجھ انہا بندیاں نو دیندہ ہے جنہ دا اللہ آپ چناؤ کر لیندہ ہے، جنہ کو دین دا کم لینا ہوتا ہے۔ سارے بندے نہ دین پڑھا سکتے نے نہ دین پڑھ سکتے، گھارے چوی دین دا سبق ملدہ ہوئے نا تو سارے گھر دے بھی افراد عالم نہیں ہوندے، نہ ایک گھر دے سارے افراد حافظ قرآن ہوندے۔ ایک باپ دے 5 بیٹے ہون تے باپ حافظ قرآن ہوئے تے 5 بچوں کوئی 1 یا 2 بڑیاں نصیباں ہوئے جڑے اپنے سارے پترانوں ہی حفظ کرا لے، ورنہ ایک بیٹا حافظ قرآن ہوندہ ہے، ایک کسے شعبے چوندہ ہے، کسے شعبے چوندہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہویا کہ ضروری نہیں کہ حافظ قرآن دا بیٹا ہی حافظ قرآن ہوندہ ہے، ہر پیر دا بیٹا ہی پیر ہوندہ ہے، ہر مولوی دا بیٹا ہی مولوی ہوندہ ہے۔ نا جی دیتے میرا رب راضی ہو جاوے بھائی جی، وہ کسے گھارے چوی پاوے ککھا دی کلی چوی بیٹھا ہوئے جے رب دین دا کم لینا ہے تو انہوں دین آلے پاسے آپ ہی لے کے آئے۔ تو جس بندے نو اللہ جس بچے نو اللہ توفیق دے وے، جس والد نو اللہ توفیق دے وے کہ وہ اپنی اولاد نو دین دی تعلیم واسطے پیش کر دے وے، وہ اس کائنات دا سب تو بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ دین کسے دا احسان نہیں رکھدا بھائی صاحب، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایک قانون ہے، دین کدی کسے دا احسان نہیں رکھیا۔ دنیا داری دی اگر حساب نہ تکیا جائے تو دنیا بے وفائے، دین با وفائے۔ دین اپنے وفاداراں نہ ڈوبن دیندہ ہے نہ مرن دیندہ ہے، نہ ذکر مکن دیندہ ہے۔ دین اپنے وفاداراں نو یاد رکھ دے جنہ اپنی زندگی دین نال وفا تے گزاری ہو گئے۔ میں چھوٹی جی مثال دینا تسی سارے میں سمجھنا کہ کس ذوق دے بندے ہو۔ مثال دے طور اس دور دے اندر ایک بابا ایسا ہویا ہے جنہیں دین دے نام دا ہوکا لائے، دنیا اس نو بابا جی خادم حسین رضوی دے نام تو جاڑ دے۔ آپ نو سمجھ آئی، میں مثال دے ہوں تقریر اس موضوع تے نہیں لیکن مثال دے کہ مثال ہو دے دی جڑی سوکھی کر کے سمجھ آ جائے۔ بندہ ایک ہی ہے، بابا کلاسی،
لیکن ہن کوئی آگ سکتا ہے بابا کلا آیا جی کلا ایک مشن نو لے کے ٹرے ہے، حافظ قرآن بھی سی، وہ عالم دین بھی سی، وہ استاد العلماء بھی سی، وہ شیخ الحدیث بھی سی، تے سارے تو وڈی گل دساں اس صدیے چ میریاں نظراں چوں ایڈا وڈا مدینے آیا دا عاشق جے کو نہیں گزریا جڈا عشق بابے دے دل چلا رکھیا ہویا۔ میں اپنی زندگی دا اگر کسے بندے نو ولی ڈکلیئر کرنا تے وہ بابا جی خادم حسین رضوی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ احباب توجہ فرماؤ توجہ فرماؤ، تو جس بندے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ توجہ ہے آبا لو جی میرا بیان ہو گیا قبلہ پیر صاحب تشریف لائے ہے، میرا خیال ہے کہ قبلہ شاہ صاحب کا بیان سننے بہتر تھے ہاں جی آپ دی توجہ ہے میرے حال تو بھائی صاحب بابا ایک سی لیکن اس دے پیغام اور اس دے عشق مصطفیٰ نال بھرے ہوئے انداز نے پوری دنیا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دین دی طرف متوجہ بھی کیتا ہے اور حضور دے عشق نال لوگاں دے سینے نو منور بھی فرمائے۔ تو بندہ ایک ہی ہوندہ ہے جیدے کو اللہ نے دین دا کم لینا ہوندہ ہے، سارے کو رب دین دا کم نہیں لیندہ، جنہ کو اللہ پسند فرما لے انہاں نو اپنے دین واسطے رب منتخب کر کے انہاں کو دین دا کم لے لیں۔ وہ نصیباں والے بچے نے جنہاں نے آج قرآن مجید نو حفظ کیتا، اپنے استاداں کو بے کے قرآن دی تعلیم حاصل کی، جنہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دین دی تعلیم حاصل کی تھی، اللہ وعدہ لا شریک انہاں نو آن والی زندگی ہے مزید ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور وہ ماں باپ خوش نصیب نے کہ جنہ دے بیٹیاں نے آج قرآن مجید نو حفظ کیتا، کل قیامت والے دن اللہ انہاں نو اس دا انعام عطا فرمائے۔ ایسا نہ سمجھو کہ دین حاصل کرنے والے جڑے لوگ نے انہاں واسطے
اس ظاہری دنیا تے شاید لوگ سمجھ دینے کہ بڑے چھوٹے جائے بندے نے جڑے دنیا دار نے انہاں دی نظر دیندار بندہ انہوں نے انج لگتا ہے بھئی عام جا مولوی جا بندہ ایدہ کم ہی، لیکن اے حساب ادوں ہونا ہے، ادوں پتہ لگنا ہے جدوں قیامت والے دن اس عالم دین اس حافظ قرآن دی جڑی شان و شوکت ہونی ادوں ساری دنیا نو سمجھ آ جائے گی کہ اصلی تے شان یہ آئی مقام یہ آ جدے لوساں دا منہ موڑی رکھیا لیکن جنہاں نو اسی اپنے دور حقیر سمجھ دیا ہے اللہ سب تو زیادہ اونچا رتبہ اور اونچا مقام ہے جنہاں لوگوں نے قیامت والے دن عطا فرمایا۔ اگر حافظ قرآن صحیح دین دی مخلصانہ طریقے نال خدمت وچ مصروف رہے گا اور قرآن مجید نو یاد رکھے گا اور اس کی تعلیم نو عام کرے گا تو حافظ قرآن اکلے واسطے انعام نہیں، اس دے ماں تے باپ واسطے بھی اللہ نے انعام رکھا ہے۔ کل قیامت والے دن اس دے والدین دے سر تے تاج رکھا جائے گا، لوگ پوچھن گے کون نے؟ جواب آئے گا وہ لوگ نے جنہاں اس دور رسول اللہ دے دین نو دی تعلیم نو حاصل بھی کیتا اور حضور دے دین دی تعلیم نو عام بھی فرمایا۔ آج انہاں دی اس خدمت دا صلہ عطا کیتا جا رہا ہے، فقط اس شخص نو نہیں بلکہ انہاں لوگاں نو بھی اور انہاں دے بالخصوص والدین نو بھی انعام دیتا جا رہا ہے جڑا اس دے دین دی تعلیم حاصل کرن دا خاص طور تے ذریعہ بنے رہے۔ تو ماں باپ بھی خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ نے توفیق دی تھی کہ انہاں دی اولاد نے آج قرآن مجید دی تعلیم نو حاصل کی۔ بھائی صاحب دین دا علم تقریباً جڑے عام مسائل نے وہ تو سارے ہی جان دے، اوورحال لوگ زیادہ تر جان دے ہن بد عملی بڑی ہے، علم سارے کو ہے سن دے نے بد عملی بڑی ہے، علم وہی صحیح ہے جڑا بندے نو عمل والا بنا دے، تے جتنا کو پڑھو اس تے کھلون دی کوشش بھی بندے کرنی چاہیے۔ جس بندے نو دین اسلام دے شرعی مسائل دا علم ہوئے اور پھر جان دے ہویا کوتاہی کرے تو اس نو اس دی ڈبل سزا ملی، یاد فرما لو۔ ایسا نہیں ہونا کہ ایک بندہ جاندہ نہیں ہو دے آستے تو شاید کچھ رعایت برتی جائے سزا تو انہوں بھی ہوئے گی، لیکن ایک بندہ جاندہ ہے اور وہ اس دی سزا اور جزا دی ساری خبر رکھ دے تو پھر اگر دین تو منہ موڑ رہے تو اس نے اس دی ڈبل سزا دیتی جائے۔ تو ہون ساڑھے بندے دین علماء کو بے کے گھٹ سمجھ دے اور سکھ دے نے تو سوشل میڈیا تو دین چوکھا لے دے، تو سوشل میڈیا تو انہیں انج دے ماشاءاللہ ایسے ایسے عجوبے آگئے نے جڑے بند کمرے بے کے یوٹیوبر مولوی نہ اپنے جوگے نے نہ کسے نو کسے جوگا ران پہ دے تو اتھون تسی دین لیں دے دین بھی اپنے علاقے دے خاص علماء کرام جڑے مسند تے بے کے دارالفتاح دے اندر مفتیان کرام بیٹھے نے انہاں کو جا کے دین سمجھا کرو پڑھیا کرو، سوشل میڈیا تو دین نہ لیا کرو، وہ تھے ایک ٹکڑا صرف چڑھیا ہوندہ نہ ہوندہ اگلے حصے دا پتہ ہوندہ نہ پچھلے حصے دا پتہ ہوندہ تو اسی آپ سے لڑ پہ اچھا۔ تو بھائی صاحب صرف اس دی وڈی کمزوری یہ کہ اسی دین جتوں سانو سوکھا ہو کے مل رہا سی سمجھنے ابھی یہ کام سوکھا ہے، مولوی صاحب کو چل کے جانا پہنا تہاں تے زیادہ مسائل کریٹ ہوئے تو ہر بندہ جواب دے، ہر بندے نے حساب دینا پینا ہے۔ سلطان باہو فرماتے نے مالک تے تو حساب لوے سیرتی گھٹ نہ ماسا، تو انہوں سارے انہوں حساب دینا پینا ہے، عالم دین نو بھی حساب دینا پینا ہے، حافظ قرآن نو بھی دینا پینا ہے، ہر عام اور خاص بندے نو اپنا اپنا حساب پورا دینا، کسی نو معافی نہیں ہونی، ہر بندہ اپنے گھر دا سربراہ ہے تو اپنے آپ دا جواب اور اپنی سربراہی دا اس نو جواب دینا پوے گا۔ اگر میں اس جملے تے اپنی گفتگو دا اختتام کراں تو پھر میں ایک شعر دی صورت چرز کرنا، آپ ایک بڑی سبحان اللہ کہہ اللہ اکبر انج نہیں تھی سمجھاواں گا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں
ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے رہا زنوں سے غرضی نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ جب بانو اے نہ سمجھو بھئی سارے انو معافی، کسے نو معافی نہیں ہونی، سارے آپ کو اپنا حساب دے۔ تو اللہ وعدہ لا شریک دی بارگاہ دعائے اللہ سانو دین اور اسلام دی خدمت قبول فرمائے، اور سانو جتنی زندگی اللہ استقامت نال حضور دے دین تے ثابت قدمی نال گزارن دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام، واجب الصد کریم، سادات کرام، علماء ذیشان، مقتدر محترم مکرم، اسٹیج سجا ہوا ہے خوبصورت چہروں سے، علماء تشریف فرما ہیں، اور ہمارے مہمان خصوصی خطیب ذیشان فصیح اللسان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ شاہ صاحب تشریف لائے، تبلیغ اور وعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ دارالعلوم جامعہ کنز الایمان کے خوش نصیب طلباء جنہوں نے قرآن پاک ناظرہ حفظ، اور وہ خوش نصیب علماء جنہوں نے یہاں سے قرآن پاک حفظ کیا، اپنی مادر علمی سے رشتہ ناتا تعلق مضبوط رکھا، انہیں اعزازی جو ہے دستار بھی دی جائے گی۔ میرے ذمہ چند کلمات لگائے ہیں استاد الحفاظ جناب قاری محمد راسر اقبال صاحب نے۔ میں بڑی جلدی آپ احباب کے گوش گزار کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دستار فضیلت انعامات کا منظر آپ احباب بڑے ادب سے دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی قبلہ شاہ صاحب اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں قبلہ حافظ صاحب نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ آج بحمد اللہ تعالی جامعہ کنز الایمان کا غالباً 11واں جلسہ دستار فضیلت ہے۔ 2013 میں یہ سلسلہ شروع ہوا، اس سفر کا آغاز ہوا، آج 2024 میں ہم داخل ہونے والے ہیں چند دنوں بعد، تو اس لحاظ سے یہ 11واں سالانہ جلسہ دستار فضیلت تقسیم انعامات ہے۔ تو پچھلے سال تک 38 حفاظ اکرام نے جہاں سے قرآن پاک مکمل یاد کیا، حفظ کیا، اور آج 2 سادات کی زیر نگرانی ان کے دستے مبارک سے 2 حفاظ قرآن جب دستار فضیلت لیں گے تو یہ 13-14 سال کا سفر جو ہے پورے 40 حفاظ تیار کر چکا ہے۔ ایک وقت تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد 40 ہوئی۔ آج جامعہ کنز الایمان سے فارغ ہونے والے حفاظ کی تعداد جو ہے وہ 40 پوری ہو گئی۔ تو قبلہ حافظ محمد یاسر اقبال صاحب جن میرے محترم مکرم مخلص جناب علامہ حافظ القاری محمد عبد الحمید قادری صاحب کے زیر سایہ چل رہے ہیں، تو 2013 انہوں نے حافظ صاحب کا جو ماہانہ وظیفہ خدمت جو کی 10,000 روپیہ، اور آج وہ 25,000 روپیہ دے رہے ہیں۔ یہ اہل علاقہ کی محبت ہے۔ میں عرض کروں گا کہ یہ 40 کا عدد پورا ہو گیا ہے، یہ جملہ ان کی طرف سے نہیں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، 40 کا عدد پورا ہوا ہے، آپ بھی 40 پورا کر دیں۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائیں۔ کہنا تو ہم نے ہے نا، مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے حضرات ذی وقار۔ تو یہ 25,000 روپیہ آپ احباب
अहबाब उनको गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं, खिदमत करते हैं, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। और इससे भी ज्यादा किबला शाह साहब का जुमला फिर मैं अर्ज करूंगा, वो अहबाब खुश नसीब हैं जिन्होंने अपने बच्चे दीन के लिए पेश किए हुए हैं, अपने बच्चे दीन के लिए पेश किए हुए हैं। हजरत जी वकार, आइए अब इस बात को मैं यहीं पे छोड़ते हुए उस मंजर की तरफ आता हूँ जिसको देखने के लिए आप अहबाब भी तशरीफ लाए हैं, वो तलबा उनके वालिदैन भी तशरीफ लाए हैं, और उन तलबा की खुशी का इजहार में अल्फाज में नहीं कर सकता जो आज कुरान पाक को मुकम्मल याद करके बैठे हैं। और ये मंजर कैसा होता है कि बिला शाह साहब का झूमना मुझे अपना वो वक्त याद करवा रहा है, बल्कि अगर मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा कि जीनत मसनद खताबत पे बैठे हुए किबला पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब से लेकर मुझ जैसे निकम्मे तरीन सनाखाने मुस्तफा आप हम उसी मंजर को देख रहे हैं जब हमें ये दस्तार फजीलत अनायत की जा रही थी। ये एक बड़ा पुरकैफ मंजर होता है, बड़ा खुशी का लम्हा होता है। मगर मेरी तरतीब कुछ इस तरह मुझे कही गई है कि पहले वो खुश नसीब आएंगे जिन्होंने कुरान पाक नाजरा याद किया है, कुरान पाक नाजरा पढ़ा है। 4 बच्चे हैं वो आएंगे, उसके बाद हुफाज हैं वो 2 हैं। और मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि मादर इल्मी अपने जाने वाले बच्चों के साथ रिश्ता किस तरह उस्तवार रखती है कि वो चाहे यहाँ से चले जाते हैं, बल्कि मेरे इल्म के मुताबिक किबला कारी अल्लामा अब्दुल हमीद साहब अपनी ज़ेरे निगरानी और अपने ज़ेरे साया उन्हें अगले मदारस में दाखिल करवाते हैं। और जब वो वहाँ से उलूमे दीनिया पढ़ लेते हैं फिर यहाँ आते हैं और यहाँ से भी एजादी दस्तार हासिल करते हैं। वो भी 2 अलामा हैं। दस्तबस अर्ज करूंगा, तोहफा देने वाले अहबाब, मोहब्बत का इज़हार करने वाले अहबाब स्टेज पे जो है वो मजमा जो लगा हुआ है उसी पे यकीन रखेंगे, भगड़दड़ नहीं मचाएंगे, अदब को मलहूज़े खातर रखेंगे। सबसे पहले जो खुश नसीब बच्चा अल्लामा मौलाना कारी हाफिज अब्दुल हमीद साहब का साहबजादा मोहम्मद सईद अहमद वो तशरीफ लाते हैं। इन्होंने नाजरा कुरान पाक किबला हाफिज साहब के हुक्म के मुताबिक एजाजी दस्तार के लिए तशरीफ लाते हैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजीम किलानी साहिब। आप अहबाब मोहब्बत से मेरे साहब कलमा शरीफा लीजिए। ला मैं अर्ज करूंगा मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अबू नौमान मोहम्मद अयूब साबर साहब वो तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से दे दस्तार किलानी साहब को अता फरमाएं। मोहब्बत से पढ़िए ला इलाहा ला इलाहा, पढ़ते जाएं ला इलाहा। दूसरे खुश नसीब हैं जो एजाजी दस्तार हासिल कर रहे हैं आलिम दीन हजरत अल्लामा मोहम्मद जमील साहिब तशरीफ लाते हैं। किबला शाह साहब, किबला अल्लामा मौलाना सैयद फ़ख्र अब्बास शाह साहब और किबला पीर साहब के दस्ते मुबारक से अपनी दस्तार हासिल कर रहे हैं। आप जरा मोहब्बतों से कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा। हाफिज़े कुरान जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज किया 2 तलबा हैं, 2 हाफिज हैं। भाई मोहम्मद शबीर हुसैन साहब के बेटे हाफिज मोहम्मद सकलैन, हाफिज मोहम्मद सकलैन तशरीफ लाएं और अपनी दस्तारे फजीलत हासिल करें और अपनी सनद हासिल करें। बुलंद आवाज से पढ़ें ला इलाहा
لا الہ پڑھیے لا الہ محتمم جامعہ کنز الایمان علامہ مولانا حافظ محمد عبدالحمید قادری صاحب، استاذی گرامی قبلہ پیر محمد ایوب صابر صاحب، آپ دستار فضیلت عطا فرما رہے ہیں۔ محترم جناب محمد تنویر صاحب کے صاحبزادے حافظ محمد عدیل حمزہ وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ بلند آواز سے ذرا پڑھیے لا الہ اللہ اس بچے کو عالم دین بنائے، بہت پیارا قرآن پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے برکتیں عطا فرمائے۔ آپ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ محمد طاہر مسعود ولد محمد صدیق وہ تشریف لائیں اور اپنی دستار حاصل کریں۔ لا الہ محمد عبداللہ ولد محمد فیصل تشریف لائیں اور اپنی دستار حاصل کریں۔ محمد عبداللہ ولد محمد فیصل، آپ احباب اگر کلمہ شریف پڑھتے رہیں گے تو برکات میں اضافہ ہوگا۔ بلند آواز سے پڑھیے لا بھائی محمد عمران صاحب کے صاحبزادے علی امیر تشریف لائیں، علی شیر تشریف لائیں اور اپنی دستار حاصل کریں۔ آپ احباب موبائلوں کی طرف سے ذرا دھیان ہٹا کے کلمہ شریف پڑھیے لا الہ محتمم دارالعلوم جامعہ کنز الایمان علامہ مولانا حافظ محمد عبدالحمید قادری صاحب کے صاحبزادے محمد سعید احمد جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہے وہ تشریف لائیں اور اپنے والد گرامی اور قبلہ شاہ صاحب سادات سے اپنی دستار فضیلت حاصل کریں۔ محبتوں سے پڑھ لیجئے لا الہ لا الہ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اگلا نام الاؤنس کرنے سے پہلے میں ڈھیروں دعائیں کروں گا اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ یہ نام اپنے بھتیجے کا میرے مخلصی اللہ جناب حافظ محمد یاسر صاحب جن کے زیر سایہ 40 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ان کے بیٹے نے قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہے۔ محمد علی حسن ولد حافظ محمد یاسر رضا صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی دستار حاصل کرتے ہیں۔ دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بچے کو عالم باعمل بنائے۔ محبتوں سے بلند آواز سے پڑھیے لا الہ لا الہ لا پڑھیے لا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، انتہائی ادب سے احترام سے ملتمس ہوں پاسبان مسلک رضا، واعظ خوش الحان، فصیح اللسان، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد فیض الحسن شاہ صاحب اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں، احباب محبتوں سے استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر لیں، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخصل، تھوڑا دور بھی رکھ لو تو ہو جائے گی آواز، بس تھوڑا۔ وخصل مستنبطین وخص المستنبطین منهم بمزید الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة ساؤنڈ والے بھائی صاحب ساؤنڈ کھولیے۔ وہ سویلا پھرتے ہیں، وہ سویلا
اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار، اور تیرے در سے جو پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں اور پھول کیوں مانگو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا تجھ سے شیدا عزیزان محترم، جو دلی کر لا ساؤنڈ صحیح چلا بھائی، جو دلی کر لا میں تجھے کہہ رہی اور آپ نے انتہائی شوق نال اور بصیرت نال گفتگو نو سنیا سمجھیا۔ تقریر صرف سنی دی نہیں ہوندی، تقریر سمجھی دی ہے۔ کچھ تقریر عمل کرن والی ہوندی ہے، وہ تے پھر عمل کری رہے۔ ساتھیو عزیزو، کتاب اور رب دیا محبوباں دا پرانا جوڑ ہے۔ توجہ ہے جی؟ اللہ نے اپنے محبوب تے جڑی پہلی وحی نازل فرمائی ہے وہ ہے اقرا۔ اس دا مطلب کیے پڑھیے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ خالق کائنات دی نظر ہے پڑھن دا کی رتبہ ہے کہ اللہ نے جدو انسان نال پہلی واری مخاطبت فرمائی، مخاطب ہویا اللہ، تو پہلی واری کی لفظ بولیا؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ مالک دی بارگاہ وچ تعلیم دا کیا مقام ہے۔ ہر بندہ تعلیم دی قدر نہیں جاندا، کوئی خاص لوگ تعلیم دی قدر جاندا، جیڑی شے دی قدر نہ ہوئے وہ گھٹتی جاندی ہے۔ ہن علم دی قدر کوئی ہے مگر انی نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ جو صاحب علم لوگ بیٹھے نے انہوں پتہ ہوئے گا ایک ساڑھے میرے کتب خانے بھی کتاب موجود ہے،
ساڑھے ایک بہت بڑے عالم گزرے، آج بھی میں مطالعہ کر رہے ساتھے اس کتاب دا ریفرنس میری نظر تو گزریا ماشاءاللہ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، اپنے اسلوب بیان اور اسلوب تحریر منفرد اور الگ کتاب علامہ علاء الدین کاسانی رحمت اللہ علیہ، میرے کول بھی الحمدللہ موجود ہے۔ اے علامہ علاء الدین کاسانی امام محمد بن احمد دے شاگرد نے، امام محمد بن احمد فقہ دی معروف کتاب تحفۃ الفقہاء دے مصنف نے۔ آپ مفتی اعظم سمرقند سن، سمرقند اس ویلے انجی سی جی میں اس وقت تسی سمجھ لو کہ الازہر معروف ہے۔ آپ دی کتاب سی تحفۃ الفقہاء، آپ جدو فتوہ لکھ دے سن اس فتوے دے تھلے انہاں دی صاحبزادی فاطمہ سمرقندیہ دے بھی سائن ہوندے سن تے تصدیق ہوندی سی، یعنی کہ او شہزادی اتنی عالمہ سن۔ تو پھر او جدو فتاوہ جات مختلف شہرہ میں جاندے سن تو شہرت نال انہاں دی ہو گئی۔ تو روم دے بادشاہ نے علامہ صاحب کو انہاں دی صاحبزادی دا رشتہ بھیجیا کہ اپنی صاحبزادی دا رشتہ میں دے دے، انہاں دے علم دی شہرت انہاں دا۔ علامہ صاحب نے اپنی صاحبزادی تو پوچھا کہ روم دا بادشاہ تواڈے رشتے دا طالب ہے، تو نہ فرمایا ابا جی میں انکار کرنی ہے، میں منظور نہیں۔ ویسے تو بہت ساری چیزاں تو گفتگو ہو سکتی لیکن میں آگے نکل گیا۔ انہاں انکار کر دیتا کہ جی وہ ساڈی بیٹی نو منظور نہیں رشتہ۔ انہاں دی کلاس دا ایک شاگرد سی جدا نام سی علاء الدین کاسانی، پھر انہاں استاداں دی بارگاہ چرچ کی تھی کہ میں رشتے دا طلبگار۔ انہاں فرمایا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی نہ گل کراں۔ انہاں گل کی تھی اپنی صاحبزادی فاطمہ سمرقندیہ نال کہ بیٹا میرا ایک شاگرد ہے، اچھا پڑھے ہے، وہ تیرے رشتے دا طالب ہے، عالم دین، او شہزادی تحفۃ الفقہاء دی حافظہ سن۔ عربی دے اندر کتاب ہے تحفۃ الفقہاء، میں نہیں دیکھی، میں بھی دیکھی ہے، تو او اس دی حافظہ سن۔ انہوں نے فرمایا ابا جی انہوں نے حق مہر دے لوے گا؟ انہوں نے کہا بھائی تو حق مہر دے لیں گا؟ انہوں نے کہا دیاں گا کی حق مہر؟ انہوں نے کہا کہ انہوں کہو کہ تواڈی کتاب تحفۃ الفقہاء دی عربی و شرح لکھی، اگر میں نے پسند آئی تو میں رشتہ کر لاں گا۔ پھر انہوں نے رشتے تو دل بھی ایسی علامہ صاحب، اس نے پھر دل لگا کے لکھی، جڑی شاید دل لگا کے کریے وہ اچھی ہوندی۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ کوئی شاید بھی دل لگا کے کریے تو اچھی ہو جاتی۔ ہاں جی اوپرے دل نال کوئی شے بھی تو کریے تو دا سواد نہیں ہوتا، جڑی دل لا کے کریے وہ سونی ہوتی۔ تو علامہ صاحب نے پھر خون جگر نہ لکھی بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کیا عجوبہ کتاب، اہل سنت دیاں جڑیاں وڈیاں فقہ دیاں کتاباں انہاں وچ دا شمار ہوتا۔ تو علامہ صاحب نے دیکھی تو شہزادی نے دیکھی تو انہوں نے فرمایا ابا جی اس کتاب نو میرا شرع نو حق مہر بنا کے میرا نکاح کر۔ اے نے قدردان لوگ، بادشاہ دا رشتہ منظور نہیں کیتا، اس فقیر عالم دین دا رشتہ قبول کیتا ہے جدا سینہ علم دے نور نال روشن ہویا۔ بھائی صاحب سارے لوگاں نہیں نہ قدر ہوندی، او بابے آدھے نے قدر پھلاں دا گرج کی جانے۔ اے بھائی صاحب سارے لوگ نہیں جانتے ہوندے کہ جو علم ہے وہ کیا ہوندے،
اور وہ دا مرتبہ کہ آج کل ساڑھے اہل سنت و جماعت کیوں سٹیج سیکٹری صاحب پہ آندے سن بھائی 40,000 کر دیں ہے بھائی سن تو بھائی صاحب انج کیوں آکھنا پہندہ ہے کہ 40,000 کر دیں آکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لوگوں نے خود اس دا خیال ہونا چاہیے ساڑھی قوم ایسی عجیب قوم ہے کہ انہاں نات خان امیر کیتے قوال کروڑ پتی عرب پتی ہو گئے اور عالم دین حجرے سے بیٹھا ہے مگر یاد رکھنا ضروری نہیں کہ جو منظر ایتھے نظر آ رہا ہے آگامی منظر ہی ہو گئے عزیزو اگلے جان منظر اس تو الگ ہوئے گا میں عرض کروں گا علماء دی خدمت بھی اور طلباء دی خدمت بھی کہ آپ دنیا تے نظر نہ رکھو آپ اپنے سفر دی طرف رواں دوان ہو اسی ایک کم مال دنیا واسطے نہیں کر دے اسی ایک کم اللہ دے دین واسطے کر دے میرے بچوں میرے عزیزوں ایک جملہ میں بولتا ہوں نا پھر وہ کئی ساتھی سن دے رہے ہیں سوشل میڈیا تو پھر انہاں تک پہنچ جاندے ہیں جملے کہ کسے بندے اے ویکھنا ہوئے نا کہ میرا رب دی نظر کی مقام ہے وہ اے ویکھے کہ رب نے انہوں کام کیڑے تلایا ہے میں مثال دینا میرے 2 پتر ہونا ایک انپڑھ ہوئے ایک بھی یہ پاس ہوئے تو میں جیڑا پڑھے ہے ان آکھنا ہے بینک کی چو پیسے کٹا لیا انپڑھ نو میں آکھنا ہے تو پٹھیاں نو لگ ایسا ہے کہ نا کیونکہ میری نظر ہے اپنے پتر 2 میں ہی میرے نے لیکن جو انہاں دی میں قابلیت سمجھئے میں اس کام تے لائے تسی سوچ دے نہیں کسے نو اللہ آڑت تے باقی آکھے تو آ کام کرے آکھا کسے نو اللہ مسلح تے کھلار کے آکھے تو آ کرے آکھا کسے نو ممبر تے باقی آکھے میرے نبی دیاں تے میریاں گلاں بندیاں تے سے آکھا آپ نو اندازہ نہیں ہو رہا کہ اللہ دی نظر اچھ تو اڈا رتبہ کی ہے تو اڈا رب تو انو کی سمجھ دے دا اندازہ ایک چھلاؤ کہ تو اڈے رب نے تو اڈی ڈیوٹی کی لائی ہاں بھئی اس تو بڑی اور کیا سعادت چاہیے سانو اس تو اور چاہیے تھا کہ ساڑھے مالک نے ساڑھی ڈیوٹی یہ لائیے کہ میریاں گلاں کریا کرو ہاں اللہ اکبر عزیزو تو اے دے بارے میں آکھاں گا واللہ یختص برحمتہ من یشاء اے آکھاں گا ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء ساڑھے کولتے اور سہولتیں ہی بڑیاں آ گئی ہیں ساڑھے بابیاں اس تو اوکھا پڑیا ہے جنہ کولو اساں پڑیا ہے وہ اپنیاں کہانیاں سنان دیں تے حیران ہو جائی دس انہیں اس تو اوکھا پڑیا ہے میں کتاب تذکرہ قابر انہیں وچ ایک جملہ پڑھیا تو میں بڑا حیران ہویا کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ مکے میں حج دا موقع سی تو آپ ڈھونڈ رہے سن کہ میں مدینے جاؤں مدینے پہنچنا چاہتے سے تو فرماتے ہیں میں اس سوچ بیٹھا سا عمر تھوڑی سی بچپنا سی طالب علمی دوست تو فرماتے ہیں ایک بندہ میں ملیا تو اسے کہا بھئی کھانا کھانا مومی لوگ پوچھ لیندے بعد درویش ہی کوئی طالب علم میں کہا جی کھانا ہے انہاں دسترخوان بچھایا تو جو نہ کوئی موجود سی انہاں اتے رکھیا تو پھر کھانا کھانے آ مومی تعارف ہوندا ہے تے اندے نے میں پوچھیا کہ تسی کتھوں دیو انہاں کہا میں مدینے دا تے مڑے سنیاں دی عادت ہے جیڑا مدینے دا نام لوے اسی ایک باری ہوندے لوہے نے آپ فرمانے میں کھانا کھاندے ہیں او دے لو نظر اٹھا کے ویکھیا کھانے لو نظر ہٹا لی کہ تسی مدینے دے ہو تو میرا اشتیاق ویکھ کے آندے نے تو مدینے جانا ہے
وہ فرماتے ہیں میں پوچھا جی اتھے امام مالک بن انس ہے نہیں؟ انہوں نے فرمایا بالکل ہے۔ انہوں نے جی میں انہوں نے ملنا چاہتا لیکن میرے کل جان دی سواری کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ساٹھا ایک حاجی آیا سی وہ فوت ہو گیا، وہ دا اٹھ خالی واپس جانا ہے، یہ تو جانا ہے تو میں تینوں بھا لینا۔ طالب علم بچے سنتے پہ فرماتے ہیں میں مدینیوں بیٹھا تھے مکیوں بیٹھا تھے مدینے جان تے سانو 16 دن لگے، میں 16 قرآن پاک راج پڑھے۔ میں مولویاں ہاتھ بندانا نہ خدا دا نہ جے فیس بک تھوڑی پڑھیا کرو، اللہ دا قرآن پڑھیا کرو۔ اسی یہ دے سائیں مارنے تو اڈا وقت ایڈا عام نہیں بے تو اسی فیس بک کے ضائع کرو، چھوٹے بندیاں دا کام اور ایک گراؤنڈ ریالٹی نہیں، ایک زمینی حقائق نہیں، یہ میں ہوائی جی دنیا ہے فیس بک۔ ہاں جی دوبارہ فرماتے ہیں میں 16 قرآن پاک پڑھے۔ جدو میں مسجد نبوی شریف اتریا تو میں دیکھیا ایک بزرگ نے جنہ ایک چادر ادھر بننی ہے ایک چادر اتنے لئی انہاں کول صرف 2 میں کپڑے، وہ ایک اونچی جگہ تے بیٹھ کے فرماندے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ فرماندے ہیں میں پوچھا اے کون نے؟ انہوں نے کہا اے مالک بن انس۔ آپ فرماندے ہیں میں بیٹھ گیا، میرے بچوں فرماندے ہیں میں جا کے درس وچ بیٹھ گیا تو آپ بیان کرن لگ پے جڑے طالب علم سانو نہ سیاہی لے آندی سی تے قلم تے کاغذ تے فرماندے ہیں میں اتنا غریب سا کہ میرے کو کاغذ تے قلم کوئی نہیں سی۔ آپ فرماندے ہیں میں ایک تنکا زمین تم اٹھایا اور اپنے لعاب وچ ڈبویا، منہ دا لعاب ہوندا ہے وہ وچ ڈبو کے تے میں اپنی ہتھیلی تے لکھنا شروع کر دیا۔ امام صاحب میرے لٹک دے رہے تھے حدیث بیان کر دے رہے، جدو طالب علم اٹھن لگے تو انہوں نے میں اشارہ کیتا بھی تو ذرا قریب آ۔ آپ فرماتے ہیں جدو میں قریب گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تو ہے کی کر رہے ایسا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت جی جو تسی بیان کر رہے ہو سو لکھ رہے ایسا۔ تو انہوں نے فرمایا لکھیا تھے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی لکھیا نہیں لیکن میں چاہتا سا جڑے لکھن والے نے انہاں نال مشابہت ہو جائے، کیونکہ میرے کول کاغذ تے قلم نہیں سی لیکن میں انہاں ورگا لگنا چاہ رہا سا۔ جڑے جٹ مشابہت دا معنی نہیں جان سکے سمجھ نہیں سکے انہوں نے بلسنا بھائی میں انہاں دی جی ریس پیا کردہ جڑے طالب علم آئے۔ تو ویسے آپ نے 123 احادیث بیان کی تھی، میں نو سند بھی یاد ہے تو متن بھی یاد ہے۔ امام شافعی فرماندے ہیں کہ تساں جو حدیثاں بیان کی دیا نا ساریاں میرے دل تے لکھیاں ہوئی ہیں، انہاں کاغذ قلم لکھی ہیں۔ بھائی کسے نو رب کاغذ تے قلم بڑا دیندہ ہے، انہاں تو لکھیندہ نہیں لیکن انہاں نو رب دماغ نہ عطا کردہ ہے، وہ سن دے جاندے تے یاد ہوتا ہے۔ اور میں ایک امام شافعی کی طرف منصوب ایک شعر، اتنی ذہانت دے باوجود آپ فرماتے ہیں میں اپنے استاد وقی دی بارگاہ میں چز کی تھی شکوت الہ وقی من سوء حفظی کہ حضرت میرا حافظہ کمزور ہے، فارشدنا الہ ترک المعاصی، انہوں نے فرمایا پتر گناہ نہ کریا کر۔ بھائی جیڑا بچہ بیٹھا ہے جیڑے مولوی صاحب بیٹھے نے فقیروں اسی گناہ گار دے بندے ہیں گل سنو۔ آپ فرماتے ہیں جدو میروں نے فرمایا نا ارشدنا الہ ترک المعاصی لأن العلم نور من الہ، کہ علم تے اللہ دا نور ہے اور نور کسے گناہگار نو نہیں دیتا جاندہ۔ تو فرماتے ہیں میں سوچی پہ گیا میں گناہ کیڑا کیتا ہے، میں پیشہ ساری نظر ماری ریکارڈ بیکھیا میں ان کوئی گناہ نہ نظر آیا۔ تو فرماتے ہیں ایک گناہ میری نظر چاہ رہی کہ میں ایک مرتبہ ایک عورت دے پیر دی اڈی ننگی ویکھی سی، پیر دی اڈی
ننگی ویکھی سی فرماندے میں نے اپنی زندگی اچ پیشا اور کوئی گناہ نہیں نظر آیا ایک گناہ میں نظر آیا پاجی ایسا نو جنہ دے قلب تے علم نازل ہوتا سی میرے بچوں میرے عزیزوں اگر طالب علم ہوئے تو وہ دے پیران ایٹ فرشتے پر وچھاندے حدیث ہے نا تو ذرا سوچ لیا کرو بھئی پیر اس قابل ہیں با تھلے فرشتے پر وچھا لیں میرے عزیزوں میرے دوستوں ذہانت اور لگن دو چیزاں علم عطا کر دی لیکن میں بعد اوقات دیکھا ہے کہ ذہانت تھوڑی بھی ہوئے تے لگن ہوئے نا تو اللہ سینہ کھول چھڑ دے کتاب اپنا راز کھول دیں دی اس طالب علم جنہ دے دل وچ شوق ہوئے کہ میں نو علم آ جائے اللہ تعالیٰ انہ دے ذہن کھول دے اللہ تعالیٰ انہ دے قلوب تے علم نازل کر دے بھائیو عزیزو میرے بچوں انہاں بغیر پڑھنوں دے چھڑ دے جو میں جملہ بولے بڑی ذمہ داری نہ بولے جنہوں اللہ فرمائے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا جب شوق پختہ ہو جائے تو پھر اللہ بغیر پڑھن تو ڈائریکٹ دے چھڑ دے پڑھنا بہانہ ہوندہ ہے علم اللہ اپنی بارگاہ جو عطا کر چھڑ دے اتے ہون میں قرآن دی آیت پڑھا ہے کہ کیا انج ڈھی سکتا ہے کہ کیا ایسے بھی مل سکتا ہے بندہ مطلب ذہین نہ ہوئے تھے اللہ انہیں علم دے دے دو تے ایک آیت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ دے دے دوسری حدیث پڑھا گا تے دعائے خیر کر توجہ ہے جی عزیزان من جناب حضرت مریم شاءاللہ ماں ہوئے تھے مریم ورگی پاک ہوئے جنہ دی پاکی دی گواہی اللہ قرآن عطا فرمائے اگر ماما نو شوق لگ جائے نا با پتر پڑھ جان تے پتر ضرور پڑھ دے تے جے ماما نو شوق ہوئے نا کہ میرا ٹک ٹاکر بنے تو بن جاندہ ہے یہ تو ماما دے شوق دی گل عزیزان من بی بی مریم پاک نو اللہ نے پتر عطا فرمائے اللہ فرمائے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین اللہ فرمان ریا مریم جیڑے آفس بیٹھے نے میں انہوں نے پیپر ان ویچی لے لینا ہے کیونکہ میں آیت کوئی اگے پیچھے کی تھی تو تسا نہ دس ہے تو میں لگنا ہونا ہے منزل یاد کوئی نہیں جائیے میں پڑھ بھی آجڑے پرانے بابے نے انہوں نے مردہ سمجھے میں طالب علمان پہ آنا طالب علمان تو اڈا میں پیپر پہ لینا اور جو میں کو لفظ اگے پیچھے کیتا تو میں دس لیا جائے نہ دس ہوئے تو پھر میں سمجھنا پہ تسی ہے میں ہی تو جو میں صحیح پڑھے آتی تو اسی دس ہے تو مڑ بھی میں سمجھنا ہے میں ہی مڑ سارے سمجھ لینا لہذا دھیان کرے آجے جاگ کے سنے آجے عزیزان من اللہ فرما دے بی بی مریم نے پاک دامنی اختیار کی تھی ماما پاک ہو اللہ پاک پتر عطا فرما دائے بابا فرما دے نے وَلْ تُمْمِ دی کوڑی ہوندی بابے ہو تو اٹی بھی کیا بابے فرما دے وَلْ تُمْمِ دی کوڑی ہوندی
فرق ہوندا وچ بیاں جڑے کم ماوا کر دیاں تے وہ کر دیاں دیاں بی بی مریم نو اللہ نے پتر دیتا اور بغیر باپ تو دیتا سر جاگ دے ہو جاب فرمان دیا یا لیتنی مت قبل ہذا میرے ربا میں اس تو پہلے مر جان دی میں پنڈ گئی تے پنڈ والے پوچھنا نہیں مریم تیری شادی نہیں ہوئی تے پتر کتھوں لے آندے اللہ فرمایا مریم تو میری ولیاں ہیں تے جڑے میرے بابے ہون انہاں دی راکھی بھی میں آپ کرنا مریم تو میری ولیاں ہیں تو نہ بولنی تو پنڈ ٹر جا جو نہ پوچھیا تے جواب تیرا پتر دے وے گا عزیزاں دی وقار جدو پنڈ پہنچیاں پنڈ والے کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما امک بغیا مریم نہ تیرا باپ جدا سی نہ تیری ماں جدی سی چنگے خاندان دیا ایک ہی کیتائی قالو یا مریم لقد جئت شیئا فرییا مریم لقد جئت شیئا فریا مریم ایک ہی کیتے تو تے بڑا عجیب کام کیتا ہے پتر لے آئی تیری تے شادی نہیں ہوئی فاشارت الی فرمایا بیت المقدس والو میرے پتر بولنا ہے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا مریم کدی بچے بھی بولے نے مریم کدی بچے بھی بولے تو کمال کرنی ساڑھے نال مذاق کرنی بچے تے بول دے نہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا حضرت عیسیٰ نے سنیا دونہ کہنا کیف نکلم یہ کیسے کلام کرے گا من کان فی المہد صبیا جو اپنی ماں کی گود میں ابھی بچہ ہے تو اینج اٹھایا ہویا سی بی بی پاک مفسرین فرماتے ہیں دودھ پی رہے سا نمیدہ توجہ ہے ولی دی جوڑی اجنبی نے ولیہ دی گود اجنبی نے توجہ ہے جناب فاشارت الی فرمائے دے تو ہی پوچھو انہیں کہ کیف نکلم یہ کیسے کلام کرے گا یہ تو ابھی بچہ ہے ہائے 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 مفسرین فرماتے ہیں آپ نے ماں دی گود کروٹ بدلی دودھ پینا چھوڑیا اور کروٹ جڑے حلال دے ہون جدو انہاں دی ماں دے خلاف کوئی بولے وہ پھر انہاں دا لنگر نہیں کھاندے ماں دا دفاع کر دے پتہ نہیں تو ان میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں دی آئی وہ کچھ بندے ان گل دی سمجھ بھی چرکی ہوں دی نو سوچی پیران دن پہ پتہ نہیں کیا کہ انہاں دسنا پہندا ہے پہ گل آسے آڑی ہونا اسلو توجہ ہے پھر ماں دے منکر دا لنگر نہیں کھائی دا جنہا آجے تک نہیں سمجھیا میں توڑ پڑائی جاواں ایک او تیری ماں جنہوں تیرے باپ نے قبول آگ کے تیری ماں بنایا ہے ایک او تیری ماں جنہوں آمنہ دے لال قبول آگ کے تیری ماں بنایا ہے میں اما عائشہ دی بات کر سکتا لڑنا ضروری نہیں
پر غیرت مند ہون دا ثبوت دین واسطے یہ گل بھی بڑی ہے میں ماں دے منکر نال سلام نہیں لیندا میں ماں دے منکر دا لنگر نہیں کھاندا معاملات الگ ہوندے موالات الگ ہوندے محبت نہیں حضور اما عائشہ دے منکر نال محبت نہیں اور اما عائشہ دی عصمت اور طہارت دا قائل ہونا اہل سنت دی علامتاں وچوں بابیں کلامت لکھی اب مسئلہ توڑ چڑھیے مسئلہ سنیے اور یاد کریے سن دے پہ ہو جناب عزیزان من سنیے یاد کی دیئے ماں دی گود کروٹ بدلیے کنگل اٹھائی اور فرمایا میری امی تے سوال کرنے آلو قال انی عبداللہ آتانی الکتاب انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا عزیزم فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب ایتھے امام حسن بصری کا قول پوچھتا حضرت حسن بصری فرما دیں آپ تے کسی نے سوال کیتا کہ اگر اس ویلے لوگ پوچھ لیندے وے تو صاحب کتاب ہیں تو کتاب سنا توجہ ہے جی کتاب سنا تو حضرت حسن بصری فرما دیں کہ اگر وہ پوچھ لیں دے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ نو ساری انجیل ماں دے رحم وچ حفظ کروا کے کر لی آئی انہاں ساری سنا دینی بھائی صاحب آپ دی سمجھ بات آ گئی تو علم مدرسے چ بھی مل سکتا ہے تے علم نظر نال بھی ملتا ہے دوبارہ سنیے حضرت ابو ہریرہ ایڈے سپیڈ آلے ذہن دینا ہے فرما دیں یا رسول اللہ انی اسمع منکا حدیثا کثیرا فانساہ آقا میں آپ کو احادیث مبارکہ سننا پر میں نو یاد نہیں رہا دیا منگن والا صحابی ہے تے دین والے حضور نے توجہ ہے جی میرے آقا فرما دیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین واللہ معطی وانما انا قاسم اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں باجی ایسی تے روڑا پین دے تسی اس حدیث دا جیڑا مرضی ہے مطلب پادا ساڑھے لو چھوٹی ہے وہ آتے نہیں یہاں سے مراد علم ہے میں کہے علم ہی مان لو یہ مطلب ہے علم اللہ حضور نو دیندہ ہے تے اگاں پھر حضور بنڈ دینے تے علم اللہ ہے مال دنیا ادنا ہے تو جدو اللہ شاید قاسم حضور نے تے ادنا نہ کیوں نو من دے اب نو سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی جدو اللہ دا قاسم حضور نو مننے آتے ادنا تے شاہی کوئی توجہ ہے یعنی ایک بندہ تھانے دار لا سکتا ہے تو جپڑا سی نہیں لا سکتا یعنی وہ دیکھوڑی اتھارٹی ہے وہ ایسے چلا سکتا ہے لیکن پی این نہیں لا سکتا تو یہ لطیفہ ہی ہویا نا چلو تسی لمبا نہ جاؤ ایتھے ہی رہو سنیا دا عقیدہ ہے وے اللہ کو لینا ہوئے تھے نبی دے بوئے تھے جاؤ بریلی والے بولے تے آپ فرما دیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر بس
ہو گئی میرے امام محمد رضا نچوڑ کٹ چھڑیا لکھ تروڑ چھڑیا نے بندیا گل سمجھ چاہ گئی کعبۃ اللہ اللہ دا گھر ہے اجناک ہے بیت اللہ کہہ لو اللہ دا گھر کہہ لو پر یہ نہ سمجھے وہ دے وچ اللہ رہندا ہے اللہ کعبے وچ کوئی نہیں رہندا ایسا کائنات وچ مکان ہی کوئی نہیں جڑا ان گھیر لے توجہ ہے کہ نا کائنات وچ کوئی ایسا مکان نہیں جدے وچ اللہ آ جائے جے اللہ کسی مکان وچ آ جائے تو پھر تے محدود ہو گیا تے جے محدود ہو جائے تو وہ رب نہیں توجہ ہے بھائی ساؤنڈ والے ہن کی کھچ کے ہی ہن جڑی شے کھچ کی ہن صحیح کر پھر اگے تے ساؤنڈ آندا پیا اے کھچ کے ہے اٹھ بوا کے مڑ بدل لائے ایک اور لگا کے توجہ ہے بھائی صاحب اللہ اکبر لیا لیا جڑا جلدی کر بھائی جلدی کر توجہ ہے بھائی صاحب یہ ہیں بریلی والے میں کہا کرتا ہوں کہ بریلی والے ٹیسٹ کرتے ہیں سنیت کا ٹیسٹر ہے بریلی کا نام مولوی پہ لگائیے یا پیر پہ لگائیے اگر برننگ کرے تو سمجھ جائیے کہ مولوی یا پیر اندر سے شاٹ ہے آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی بریلی والوں کا ٹیسٹر لگائیے مولوی کو بریلی والوں کا ٹیسٹر لگائیے پیر کو آگے سے برننگ کرے تو سمجھ جائیے اندر سے شاٹ ہے کسی مکینک کی ضرورت ہے جو اس کی اندر کی تاریں ٹھیک کرے کیونکہ بریلی سے برننگ وہی کرتا ہے جس کے اندر بیماری ہوتی یہ میں اپنے تجربہ کی بنا پر بات کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے میں 42 سال کا ہو گیا ہوں 43 سال ختم ہونے والا ہے میں نے اپنی زندگی میں جس کو بریلی والوں سے خار کھاتے ہوئے دیکھا ہے اسے بارگاہ مصطفی سے مار کھاتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے میرا جملہ سمجھا کہ نہیں سمجھا اب یہ اردو سمجھتا ہے خار کی اس کو سمجھ آئے گا ساروں کو سمجھ نہیں نہ آتی جس کو بریلی والوں سے خار کھاتے دیکھا ہے اسے مدینے سے مار کھاتے دیکھا ہے اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اس پر فٹ بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں کیوں کیونکہ عقیدہ ہے بخدا خدا کا یہی ہے در اور پامیں شرک جے تے پامیں ایمان جے دا تو ان پتہ ہے گل سمجھو آپ فرما دے رہے ہیں اللہ فرما دے رہے ہیں مینوں رب دی سویں اللہ دا گھر کوئی نہ اللہ دا یہی گھر ہے جڑا آمنا ڈال میں دوبارہ پڑھ دینا آپ پھر سمجھ لو اگر کوئی کسی نے غلط سمجھ آئی ہے دوبارہ صحیح سمجھ لو تو جب میں نے غلط پہ لگتا ہوئے تو دستے ہیں جب نہیں مطلب آئے اللہ حضرت فرمانے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو بھائی صاحب مدینیوں نہیں نا تے مڑ مکیوں بھی جواب ہے مدینیوں ہاں ہوئے تے مکیوں ہاں ہوندی ہے جانے من ہاں جی اونج نہیں ہوندی اے حدیث پڑھئے نا کہ واللہ موتی و انما انا قاسم اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں جی پائی جی ہے اسی بھی یہی بنے ہیں خدا فرمایا محبوبہ
کچھ رکھی تے نہیں فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض اللہ ساریاں خزانیاں دیا کنجیاں میں قرآن پڑھیا ہونا ہے علماء بیٹھے نے تو انہوں پتا ہونا ہے جڑا قارون سی نا قارون ان دین نے خزانے آئے کہ بھی ایک جماعت بندیاں دی وہ دے خزانیاں دیاں چابیاں چک دی آئی ایسا قرآن نے چلکھا ہے تو باجی یہ قارون دیاں دیاں چابیاں انیاں نے تو مالک دیاں خزانیاں دیاں چابیاں کنیاں ہونی تے حضور فرماتے نے خزانے رب دے نے چابیاں میرے کول چابیاں ہاں یا تے ابو راز کیتی نا جی میں بول جانا آپ نے فرمایا ستر داغ بچھا چادر وہاں صحابی تیرے مقدر انہاں این چادر بچھائی تو اسی طرح سے بچے بڑے پڑھائے ہو سن پر چادر اچ پا کے کوئی نہیں پڑھایا صفحہ تے رگڑ کے پڑھایا سائیاں فرمایا بچھا چادر ابو ہریرہ فرماندے میں چادر بچھائی حضور نے دست مبارک دراز فرمایا مڑ خزانے ہیں چلی جانا آنا خزانے ہیں چلور ہاتھ لے گئے چابی لائی جتھے زیانت پئی آئی کیوں لیول اتو سائیاں مٹھ بریئے فرمایا ابو ہریرہ چال ہے فرمایا میں چادر لپیٹ لئی تے اپنے سینے نہ لا لئی واللہ ما نسیت بعد شیئن عبدا فرماندے نے منو اللہ دی قسم اس مٹھ دی برکت نال میں پچھو ساری زندگی جو حضور تو سنیا میں نے یاد ہوندا گیا میں بھولیا ہی نہیں عزیزان ملتان اللہ فرمایا کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے لے خدا فرمایا محبوبہ اے جٹا ماسٹر بیا پڑھ بیچ جٹ بندے بھی آئے ہوتے ہیں انہاں دے آکھنا ہے کہ کی آندہ سی خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر تو ہونتے لے لو تم جی ہون پہ کہنا وہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے لے عرش والے فرش والے دیوانے سارے بھائیو علم پڑھنا چاہیے پڑھیا میاں جڑا بندہ علم واسطے محنت کرے حضور فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجعو جڑا علم پڑھن واسطے نکلے ہو مجاہد فی سبیل اللہ تو آپ علم پڑھو اور ایدی پڑھن دی کوئی عمر نہیں ہوتی میں اجے بھی پڑھ رہا سر توجہ ہے بندہ ہے نا چیز اجے بھی پڑھ رہے ہیں تو اڈی خدمت چویرہ دے بھئی علماء نو چاہیے کتاب نہ رشتہ جوڑ کے رکھا پڑھتے رہن علم تازہ رہندا ہے مطالعہ جاری رکھا کچھ نہ کچھ بندے نار ویلے پڑھنے رہنا چاہیے تے پڑھن نال ہی مطالعے دا پانی دیندے رویے تے علم دا درخت جوان رہندا ہے ہرا بھرا رہندا ہے اور تر و تازہ رہندا ہے علماء نو مطالعہ دی عادت ہونی چاہیے مطالعہ دا شوقین ہونا چاہیے مطالعہ کرنا چاہیے اور دھیان نال کرنا چاہیے اور پورا کرنا چاہیے اور عام لوگاں نو علماء دے بیانات سن دے رہنے چاہیے کیونکہ افواہ الرجال نال بھی علم حاصل ہوتا ہے میری دعا ہے میرے اے بھائی علامہ صاحب آپ کا اس میں گرامی بلا کی تسی ہے مدرسہ بنا بھائی صاحب نے پڑھایا بھائی صاحب بڑے کرما والے بندے نے ماشاءاللہ سونا کام پہ کر دیں اچھی شخصیت نے اللہ تعالیٰ انہاں کامیابی عطا فرمائے حضور تو اڈی تنخواہ ہے 25,000 کاری صاحب دی 25,000 ویسے یار ساڈے ڈرائیور دی بھی 25,000 اندازہ لا لو جس گڈی چلانا سیکھے 25,000 تو بھی لے جائے تو میں یہ نہیں آندہ تو اسی قیمت دے سکتے
تعلیم دی قیمت قرآن دی تعلیم کی تسی قیمت دیو گے، لیکن انج نہ کریا کرو علماء دیا تنخواہ زیادہ تو زیادہ کرے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے محبت کریا کرو، پیار کریا کرو، انہوں نے وفا کریا کرو، اور انہوں اللہ کی طرفوں اے سعادت نصیب ہوندی ہے کہ انہوں نے خدمت دین دا شرف حاصل ہوندہ ہے، زیادہ پیار کریا کرو، زیادہ محبت کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ انتوان بھی برکتاں دے وے، علماء بھی برکتاں دے وے، تے علماء میں آنا پر تسی تنخواہ لونا ویکھیا کرو، تسی مدینے والے لو وے تیریا کرو، تنخواہ آپ پہ توان دیندیاں ران گیا۔ ہاں جی، دنیا داراں کی تنخواہ مولے دی سائیاں دی نظر رکھیا کرو، انہاں اپنے خزانے نال توان بھار دینا۔ دعا ہے اللہ دی بارگاہ وچ علم صاحب دے مدرسے اللہ برکتاں نال نوازے، انہاں دے مدرسے جنہاں پہ دستے سن کے اتنے بچے پڑھ گئے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو سارے میرے بھائیاں نو، بھائی ایوب صاحب میرے بڑے پیارے بھائی نے ماشاءاللہ بڑا دین دا کام کر رہے ہیں، سارے علماء نو دین دا کام کرنا چاہیے، سارے علماء نو دین دا کام کرنا چاہیے۔ اسی مخدوم نہیں، خادم دین میں، تو خادم دا کام نوکری دینا ہوندہ ہے، چپ کر کے نوکری سائیاں دی دے اور سائیں راضی ہو گئے تھے، آپ پہ کام سارا سیدھا ہو جاتا۔ دعا پڑھی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ۔ میرے ربا صاحب بھائیاں دی حاضری، بیماران صحت دے، بھوکیاں رزق دے، بے اولادن اولاد تنگ دس، جتنے بچے آئے نے، بزرگ آئے نے، صاحبزادہ پیر سید فخر عباس شاہ صاحب، باقی علماء جتنے تشریف فرمانے، سارے دے میرے نام نہیں ہوندے، سب نو خیر عطا اور مسلک اعلیٰ حضرت نال منسلک رکھ، اعلیٰ حضرت دی جو فکر ہے او دے اتے سانو پابند رکھ اور فکر رضا دا پرچار کرنے والا بڑا، اعلیٰ حضرت دی تشریح دے مطابق سنی رکھ، جناب صدیق اکبر اور حضور دے تمام صحابہ دے بارے حسن زن اور اچھے عقیدے والا بنا، سوئے زن تو محفوظ فرما، حضور دی ساری آل نال پیار کرنے والا بنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔